نہیں، مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی بہادری سے جیل کاٹے گا. عمران خان کے پاس بھی گئے نا بار بار. ہاں ڈیل لے کے گئے نا. ہاں تو نہیں کی. انکار کیا نا. ہاں چلو ایک مثال تو آ گئی نا ہمارے. ہاں یہ فاطمہ جناح جو ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا خواب میں کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. تو پتہ چلا کہ ان کو قتل کیا گیا. اگر قائد اعظم کبھی آپ کے خواب میں آئیں تو کیا کہیں گے ویسے؟ قائد اعظم سے کہوں گا کہ قائد اعظم پلیز پاکستان مت آئیے گا, یہ گرفتار کر لیجیے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ ویڈیو دیکھیے، ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا جنگ اخبار کے لیے. تو صدر غلام اسحاق خان صاحب کے ایک اسپیچ رائٹر تھے. پلیز نام نہیں پوچھنا. ہاں ٹھیک. کیونکہ اب دنیا میں نہیں ہے, جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں تو انہوں نے اگر اپنی زندگی میں کوئی بات مجھے کہی ہے تو مجھے اس کا, انہوں نے کہا تھا میرا نام نہیں لینا. تو انہوں نے اس کی اسپیچ لکھ دی, غلام اسحاق خان کی بے نظیر بھٹو کی برطرفی کا اعلان, اور اس میں پوری چارج شیٹ بھی تھی. اب وہ اسپیچ لکھ کے دیا ہے, اب انتظار کر رہے ہیں کہ آج تقریر ہوگی, کل ہوگی, تقریر نہیں ہو رہی. اب وہ پتہ لگانا چاہتے تھے یہ تقریر کب ہوگی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی یہ حکومت کا کیا بن رہا ہے. میں نے کہا ہاں سازشیں تو بہت ہو رہی ہیں. تو گفتگو میں وہ سوال کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. تو کرتے 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 میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں سب کچھ. تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی ایسی گفتگو کی کہ مجھے شک پڑا کہ ان کو کچھ پتہ ہے. تو ظاہری بات ہے پھر ہم صحافی ہیں تو گھیرنا تو آتا ہے نا ہمیں. تو میں نے گھیر گھار کے نا ان سے نکلوا لیا. تو میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اصولی فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا اصولی فیصلہ ہو گیا, تقریر بھی لکھ دیتی, میں جمع بھی کرا آیا. جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے ریکنفرم کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بیٹا ریکنفرم کر کے مجھے ضرور بتانا, اور مجھے پتا تم باز تو نہیں آؤ گے, تو جب تم خبر دو گے تو تمہیں اٹھا لیا جائے گا. جب تمہیں اٹھا لیا جائے تو بیٹا پلیز میرا نام نہیں لینا. میں پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نیا 2-3 سال ہوئے ہیں میں صحافی بناؤں, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ خبر دو گے تو تمہیں اٹھا لیا جائے گا. تو میں ظاہری بات ہے تھوڑا سا پریشان ہوا کہ اچھا مجھے اٹھا لیا جائے گا. لیکن تم نا طارق رحیم کا نام لے لینا. گورنر تھے اس وقت؟ نہیں, وہ اس وقت منسٹر آف پارلیمان امور تھے. اچھا. اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات. میں نے کہا جی میں اس کا نام کیوں لوں, اس کو بھی پتہ ہے جو بھی ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میں نے ریکنفرم کرنے کے لیے طارق رحیم صاحب ہی کو پوچھا, تو انہوں نے بھی آف دی ریکارڈ کنفرم کر دیا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے. مزید میں نے کہا کہ اب سازش اگر ہو رہی ہے تو اس کا کس کو پتہ ہوگا. تو میں نے اعجاز الحق صاحب سے پوچھ لیا. تو اعجاز الحق صاحب نے مہر لگا دی, ہاں جا رہی ہے یہ حکومت اور ہم اس کو دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے. تو میں نے جناب اس طرح کافی ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے تو مجھے پتا چلا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے. تو میں جتوئی صاحب تک پہنچ گیا, لیکن بڑی مشکل سے پہنچا. ان کے ساتھ میری اتنی شناسائی نہیں تھی 1990 میں, وہ مانتے نہیں تھے. اب وہ اتنے پکے سیاستدان, وہ کچھ مانے ہی نہ. اب 3 سورس کہہ رہے ہیں کہ خبر ٹھیک ہے, ایک سورس جو ہے وہ نہ یس کر رہا ہے نہ نو کر رہا ہے. بہرحال میں نے خبر فائل کر دی. خبر میری فائل ہوگی جب, ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا خبر فائل کی میں نے, جنگ لاہور کے نیوز روم میں خبر میں نے فائل کر دی. اب میں وہ دور سے رپورٹنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اس کی موومنٹ, خبر جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. تو دیکھا میں نے اس کو, پہلے 5-6 لوگوں نے دیکھا ہے باری باری, نیوز ریڈر نے دیکھا ہے, پھر اس کی ایک سب ایڈیٹر نے سرخی نکال لی ہے, پھر وہ سرخی چینج ہوئی ہے. اب یہ ایک ہوتا ہے رپورٹر جو ہوتا ہے نا, اس نے کوئی بڑی خبر دے تو وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ کمپیوٹر سیکشن میں چلی گئی. جب وہ کمپیوٹر سیکشن میں چلی گئی تو میں نے کہا اچھا اب یہ لگ جائے گی. اتنی دیر میں ریسیپشن سے کال آئی, اب آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا ہے خبر فائل کیے, آپ کو نیچے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں, چلے جائیں. میں نے کہا ان کو اوپر بھیج دیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نیچے آ جائیں. میں نیچے گیا, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس زمانے میں جو ڈیوس روڈ تھا نا, یہ اتنا آباد نہیں تھا, کافی یہ شام کو 8-9 بجے ویران ہو جاتا تھا. تو مجھے جناب وہ ایک بندے نے دکھا دیا, گاڑی کھڑی تھی, میں گاڑی میں, اس نے میرے اوپر چادر ڈال دی اور اوپر سے ڈزن لے گئے جناب وہ مجھے. تو یعنی کہ مجھے نا چیخ مارنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا, جو آج تک دکھ ہے. تو اس کے بعد وہ مجھے اپنے کسی سیف ہاؤس میں لے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کس نے بتایا تمہیں یہ خبر؟ ابھی خبر لگی نہیں, ابھی نیوز روم میں لگی نہیں ہے, ابھی نیوز روم سے صرف کمپیوٹر سیکشن میں گئی ہے. تو میں ان کو جو ہے وہ, مجھے اب اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے
میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں رپورٹر سے کبھی اس کا سورس نہیں پوچھتے، وہ آگے سے دڑل زناٹے دار تھپڑ، دسنا ہے کہ تیرے کپڑے لائیے. میں دل میں کہا یہ کپڑے کدھر اتاریں گے، میں کہا نہیں، کبھی کسی رپورٹر سے اس کا سورس نہیں پوچھنا چاہیے. ادھر سے تھپڑ، اور پیچھے سے ایک آواز، وہ لاؤ یا دی قمیض. میری قمیض اتاری، پھر اسے میری بنیان اتار دی. اس کے بعد انہوں نے تھپڑوں سے گھونسے پہ آئے، گھونسے سے پھر وہ لاتوں پہ آئے، ٹھوڈوں پہ، پھر وہ ڈنڈا لے آئے، پھر پتہ نہیں کیا، پھر گالی گلوچ. اخیر میں اس نے کہا لاؤ یا دی پینٹ. میری پینٹ بھی اتار دی. اب ایک انڈر ویئر رہ گیا. تو میں ان کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے، اور جو ہے وہ جو ہے یہ صحافتی اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا انڈر ویئر بھی لا دو. میں نے آگے پیچھے ہاتھ رکھ لیا، میں نے کہا یار یہ تو اپنے سورس پہ بات آ گئی. ہاں، تو اب سورس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں میں. جب میں نے کہا اب یہ انڈر ویئر بھی اتار دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، کیونکہ وہ ڈنڈا مجھے نظر آ رہا تھا جو استعمال ہونا ہے. تو مجھے نا وہ انکل یاد آ گئے جو میرا سورس تھے. وہ میں نے کہا انکل نے کہا تھا کہ پھر وہ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے تو میرا نام نہیں لینا، طارق رحیم کا نام لینا. اب طارق رحیم صاحب جو ہیں ان سے میں پوچھ تو چکا تھا اور وہ کنفرم بھی کر چکے تھے. تو میں نے نا کہا اچھا میں یاد بتاتا ہوں آپ کو، طارق رحیم صاحب میرا سورس ہے. وہ بندہ جو ہے وہ بھاگ کے گیا باہر. وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، وہ پہلے کیوں نہیں دسیا. اور جناب انہوں نے مجھے کپڑے وپڑے دیے اور یہ وہ. اور اس کے بعد میں بڑا پریشان کہ یہ اچانک جو ہے نا ان کا رویہ ہی چینج ہو گیا. تو اب وہ بندہ مجھے 2 بندے بازو سے پکڑ کے لے کے آئے، رکشہ کھڑا تھا ایک، ٹھیک ہے، رکشے میں مجھے بٹھایا، ایک میرے ساتھ بیٹھ گیا، وہ دوسرا جو تھا جو اندر مجھے پھینٹی لگا رہا تھا اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رکشہ جو ہے یہ ان کا اپنا ہی ہے، اور یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ رکشہ ڈرائیور کے طور پہ جاسوسی کرتا ہے لوگوں کی، اور شام کو لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے، اور یہ کوئی خفیہ ایجنسی کا اہلکار. ناظرین کام صحافیوں کے ساتھ جو مظالم ہیں، ان کو اٹھایا جانا، ان کو ننگا کیا جانا، ان کو مارنا، یہ کوئی آج کل کے واقعات نہیں. یہ جو آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جی احمد نورانی کو ڈر کے مارے ملک چھوڑنا پڑ گیا، عمران ریاض خان بھاگ گیا یہاں سے، صابر شاکر بھاگ گیا، معید پیرزادہ بھاگ گیا، اور کئی صحافی جو ہیں وہ قتل ہو گئے، ارشد شریف کو مار دیا گیا. یعنی یہ آج کی تو آپ نے یہ چند چیزیں جو آپ نے آج دیکھی، یہ گزشتہ جو ہے یہ احمد میر صاحب جو ذکر فرما رہے ہیں، یہ بے نظیر بھٹو کے زمانے کا ذکر ہے کہ جب غلام اسحاق خان کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کا جو تختہ الٹا گیا. یعنی اس وقت تو ہم سادہ دل لوگ تھے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور در پردہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی جس وزیر اعظم کو نکالنا ان کا مقصود ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو پھر کچھ بدنامی شروع کی جاتی، اس کی کچھ ننگی تصاویر جو ہیں وہ اوپر سے پھینکی جاتی، اور جس میں اکثر یہ سیاستدان ہی اہلکار بنتے تھے. تو احمد میر صاحب جو واقعہ آپ کو سنانا جو چاہ رہے تھے، جو ان کا مقصد تھا بیان کرنے کا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب وہ خبر جو تھی، انہوں نے جب ان کو ذرائع سے پتہ چلی کہ جس طرح بے نظیر کی حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ خبر اپنے اخبار میں جب لگانا چاہیے، تو اخبار کے اندر سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کمپیوٹر سیکشن میں نہیں پہنچی تھی خبر کہ ان کو بلاوا آ گیا اور چند لوگ آئے اور جنہوں نے انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا. اور یہ جو ڈالے یا یہ جو ویگو ڈالے جو جنہیں کہتے ہیں آج کل جو آتے ہیں، یہ اس وقت بھی آیا کرتے تھے. یعنی یہ بے نظیر کا جو شروع والا دور تھا اس میں یہ کام ہو رہے تھے. اور احمد میر صاحب کو جب اٹھایا گیا، تو اب کہنے کا مقصد یہ، اس وقت یہ نئی صحافت کر رہے تھے، تو ان کو اٹھایا گیا، پھر ان کو ننگا کیا گیا. یعنی اب آپ کی مرضی کی خبر نہیں لگ رہی، یا آپ کی مرضی کی بات اگر میڈیا میں نہیں چل رہی، تو کیا آپ اس کو ننگا کریں گے، یا آپ اپنا جواب دہی کا جو ایک عمل ہے اس کو دینا چاہیں گے. تو آج کل بھی ناظرین کام وہی سیناریو ہے. یعنی آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت تو چلے اخبارات کا دور تھا، یا ٹی وی ریڈیو جو بھی تھا وہ ایک ان کے قبضے میں تھا. آج کل تو سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا پہ آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے تل ملا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ والے، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے بیان کیا جائے ان کو. اور باقی جو نیشنل میڈیا ہے اس کی حالت آپ کے سامنے، کیونکہ وہ کس طریقے سے اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو آفیئر کرتے ہیں، کبھی کسی کو کا گلا دبوچ رہے ہیں، کبھی کسی کا، صرف اور صرف اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے. یعنی یہ ملک عزیز جو ہے ناظرین کام، یہ اس طرح کبھی بھی نہیں چلے گا کہ آپ اپنا جو غلطیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کے منہ بند کرنا شروع کر دیں، ان کے گلے جو ہے وہ بند کرنا یا دبوچنا شروع کر دیں کہ جو آپ کی غلطیاں عوام کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس لیے لایا ہوں کہ یہ آپ حامد میر صاحب کی یہ ایک جو داستان ہے
کہ ان کو بھی ننگا کیا گیا تھا اور آج وہ یہ ساری تلخ باتیں کرتے ہیں. اور یہ جب آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک منفی تاثر ابھرتا ہے. اور آج کل بھی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بس ہو چکا, بہت ہو گیا. انڈیا ہم سے بعد میں آزاد ہوا, یعنی گھنٹوں کا فرق ہی ہے, لیکن بعد میں ہوا, اور آج وہ چاند پر پہنچ گئے, اور ان کا روپیہ جو ہے وہ ہم سے 3-4 گنا زیادہ مستحکم ہے, ان کی اکانومی مستحکم ہے. کرپشن وہاں پہ بھی ہوتی ہوگی, سیاستدان وہاں پہ بھی کرپٹ ہوں گے, لیکن انہوں نے تجربات سے سیکھا ہے. لیکن انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے راستے انہوں نے روکے ہمیشہ, نہیں تو وہاں پہ بھی کافی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے, لیکن کبھی بھی وہاں پہ ماشاء اللہ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. تو ناظرین کا دعا یہ ہے کہ وطن عزیز میں بھی اللہ استحکام لائے, اور ان سب کو, جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, ان سب کو اللہ کوئی ایسا عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اس ملک کے بارے میں سوچیں. اور سیاسی لوگ ہی واحد علاج ہیں اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, تو ان سیاستدانوں کے حوالے کر دیا جائے ملک. ان کا بہت بہت شکریہ. یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہوئے پہنچائیں تو اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں, کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا